خداوند دل کی گہرائیوں سے جان روح جسم بدن میں خداوند زمین تک جھک کر آپ کے پاک چرنوں میں آتے ہیں. شکر ادا کرتے ہیں اس خوبصورت وقت کے لیے، اس خوبصورت محفل کے لیے، اس خوبصورت شام کے لیے، اس میل ملاپ کے لیے، اس محفل کے لیے خداوند، جس میں آپ نے یہ فراہم کیا کہ ہم سب ایک ساتھ ہو کر آپ کی حمد و ستائش کریں. خداوند اب تک جتنی حمد و ستائش آپ کی حضور میں پیش کی گئی ہے وہ آپ کے حضور میں مقبول ٹھہرے. پرستش کرنے والوں کے لیے خداوند آپ کی خاص برکتیں مانگیں. جی بس پرویز آواز نہیں آ رہی ہے. وہ ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں. جی کچھ سیکنڈ دیکھتے ہیں. بہت ہی خوبصورت گیت انہوں نے گایا اور لکھا بھی ہے. ہم اسی طرح اپنے خادم کے ساتھ ہو. خدا اور زیادہ قوت اس کی شان کے لیے لکھ سکتے کے لیے بھی، جبکہ وہ ہمارے ساتھ ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں. امید ہے کہ خدا نے دعا کو سنا. میں وقت ضائع کیے بغیر میں ریکویسٹ کروں گا جناب محترم پاسٹر ڈاکٹر جوزف جارج صاحب سے کہ وہ اپنا مائک انمیوٹ کریں، جو بھی آج اسٹڈی کرنا. خدا ان کے نام کی تعریف، خدا ان کے نام کی حمد، سارا جلال خدا ان کو ملے، اور ہم اسی طرح خدا ان کی محبت میں ایک دوسرے کے لیے بہتری کا سبب بنے. یسوع نام سے مانگتا اور پا لیتا ہوں، آمین. بھائیو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہفتے کے روز ہم اسی وقت کرائسٹ ویژن کی آئی ڈی پر اس گروپ میں پرانا آیت نامہ جو کہ استثنا کی ڈیٹرانومی کی کتاب ہے اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور صبح کے ٹائم ہم دا بائبل ویژن کی آئی ڈی پر اس گروپ میں ہم نے آیت نامے کے مطابق افسیوں کی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے. آج ہم دیکھتے ہیں، جیسا کہ میں بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں، کہ یہ وہ تمام قوانین جو پیدائش، خروج اور لیویٹیکس، احبار اور اس کے بعد گنتی میں درج کیے گئے، یہ پانچویں کتاب جو زبور کہلاتی ہے اور زبور کا ایک حصہ ہے، وہ ان چاروں کتابوں کے تمام قوانین، احکام، ان کا چلنا، ان کا اٹھنا اور بیٹھنا تمام رپیٹ کیا گیا ہے اور کھلے طور پر واضح بیان کیا گیا ہے. ہم نے دیکھا تھا 10ویں باب، 11ویں باب اور 12ویں باب میں بھی کہ عہد کیا ہوتا ہے، اور اس عہد کے مطابق جو ادا کرتے ہیں حقوق سمجھ کر، اپنا حق سمجھ کر، انہیں میراث کیسی ملتی ہے، اور وہ کون ہوتے ہیں، وہ راست باز ہوتے ہیں. اور اس کا عہد اس کا جلال ہی ہے جو لوگوں کی میراث بن جاتا ہے. پھر ہم نے دیکھا تھا حکم ماننا اور ایمان لانا اور اس پر چلنا. ایمان آپ جانتے ہیں، اس ایمان کی بات کرتے ہیں جو بن دیکھے پیدا ہوتا ہے. جیسے یسوع سے پہلے جنہوں نے خداوند یسوع کو نہیں دیکھا تھا، انہوں نے بھی پروفیسیز کی ہیں
یسایہ نے، یرمیہ نے، حزقیہ نے، تو وہ بھی ایک کمان تھا۔ اب ہم جب یسوع کو جسمانی طور پر نہیں دیکھ پاتے، اس ایمان کے طور پر ہم اسے ایمان کے وسیلہ سے اور اپنے ایمان کے لیے اس پر چلنے کی تیاریاں کلام مقدس کے وسیلہ سے کرتے ہیں، اور پھر 13ویں باب میں بہک جانے، جو محبت سے لپٹے رہتے ہیں، جو کیئر، شیئرنگ اور فیلوشپ سے لپٹے رہتے ہیں، وہ بہکتے نہیں بلکہ دکھ اٹھانا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اور پھر ہم نے 14 باب میں دیکھا تھا کھانے پینے کے بارے میں آگاہی کی گئی تھی کہ جسمان کی تبدیلی کے لیے انسان کیا کھاتا کیا پیتا ہے، اور روح کی تبدیلی کے لیے انسان کیا کھاتا اور کیا پیتا ہے، جو آپ جانتے ہیں وہ کلام ہے، جس کا 14 باب 1 سے 29 آیت تک ہم نے دیکھا تھا۔ اور پھر ہم نے 15واں باب دیکھا تھا چھٹکارے کا، یعنی آزادی کا۔ جب انسان قرض میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ کسی کا غلام ہوتا ہے، اور جب قرض سے چھٹکارا پاتا ہے تو وہ آزاد ہوتا ہے۔ ہم ابھی کسی ایسے قرض میں مبتلا نہیں ہوئے۔ شکر کرتے ہیں خدا کے فضل کا، مہربانی کا، کہ اس نے ہمیں ایک ایسی آزادی کی روح دی ہے جو کہ انسان سے ان روشوں سے جو دنیاوی ہیں ان سے آزاد کرتی ہے۔ ہم صرف قرض دار ہیں تو مسیحی کے قرض دار ہیں، اور یہ قرضہ ہم نے اس طرح اتارنا ہے جس طرح یسوع نے اپنی جسم کے ذریعے اس دنیا میں اس دکھاوے کے طور پر دکھا دیا کہ ہمیں کس طرح آزاد ہونا ہے، اور ہم نے وہ قرض اب اسی طرح جو یسوع نے ہم پر چڑھایا ہے وہ ادا کرنا ہے۔ 16ویں باب میں ہم نے دیکھا تھا عیدوں کے بارے میں، عید فصح کے بارے میں 19ویں، 17ویں، 18ویں، 19 آیت میں دیکھا تھا۔ 17ویں باب میں ہم نے جھگڑوں کے بارے میں دیکھا تھا، اور جھگڑوں کا حل اسی جو کہ قانون دیے گئے تھے، 10 قانون دیے تھے کہ جھگڑے کس طرح ہوتے ہیں، غصے سے ہوتے ہیں، مار پیٹ سے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی برائی سے ہوتے ہیں۔ پھر 18ویں بات میں دیکھا تھا مکروہ کام کون سے ہوتے ہیں اور کس طرح ہم سیکھتے ہیں، اور اگر خدا سے لپٹے رہتے ہیں تو وہ تمام مکروہ کام سے نکالنے اور ان پہ عبور حاصل کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ لعنت اور برکت کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا۔ آج ہم 19ویں باب میں ہو سکے گا تو 20واں باب بھی ہم کمپلیٹ کریں گے، اور 21واں باب، اور اس طرح ہم آگے بڑھتے جائیں گے۔ چند آیاتوں پر غور کریں گے کیونکہ یہ ریویژن کا وقت ہے، استثنا، اور اس میں ہر بات کو رپیٹ کیا گیا ہے ہر دفعہ۔ جو خاص باتیں خاص کر امہ کے لیے، جو امت اپنے آپ کو کہتی ہیں، ان کی کتاب مقدس میں بھی یہی قانون، یہی جو طریقہ کار لیے گئے ہیں جو تورا کے کتاب مقدس کے مطابق ہمارے درمیان میں موجود ہیں، اور یا کاپی کہہ لیں یا اس کو جو امہ کا رہنما ہے اس نے ان کی بہتری کے لیے اس میں سے ان کو سکھائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری اس زبان کو، جو ہم یہ زبان رکھتے ہیں، یعنی ارمیت کی زبان تھی اور یہودیت کی زبان تھی، اس زبان کو نہ سمجھتے تھے، لیکن چونکہ عرب کی زبان علیحدہ تھی اس لیے عرب کی زبان میں اسی حالات کو بیان کیا گیا ہے جو ان کے لیے بہتر ثابت ہو سکتی تھی اور ثابت ہو سکتی ہے۔ تو یہ باتیں ہم دیکھیں گے۔ 19ویں باب میں 2 گواہوں کے بارے میں ذکر ہے۔ گواہ ایک تو ہوتے ہیں ہسٹری کو جان کر، ہسٹری ہمیں گواہی کے بارے میں بتاتی ہے۔ ہسٹری ایک گواہ ہوتی ہے جو ہمارے درمیان میں موجود ہوتی ہے، اور وہ آپ جانتے ہیں کہ قانون ہے اور ان لوگوں کے اعمال ہیں
जिसे हम गवाही के तौर पर अपने जिस्मों के लिए और अपने बेहतरी के लिए, कानून से बचने के लिए अदा करते हैं। हिस्ट्री गवाह होती है और एक पाखरू जो आइंदा आने वालों के मुताबिक गवाही देता है, और वो गवाही आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं इस ज़माने में वो पूरी हो रही हैं। वो तमाम गवाहियाँ जो जो नबियों ने की, जो रसूलों ने हम तक बयान की, उन गवाहियों के तहत हमें पाकरू आज हमें बताता है कि इस तरह दुनिया में होगा और तुमने किस तरह इस दुनिया से बाहर निकलना है और अपने आप को बताना है। एक बड़ा अच्छा हमने देखा था गलतियों की किताब उसके 4 बाब उसकी 21 से 26 आयत तक। आप जानते हैं कि अरब जो कोई सीना का एक हिस्सा है उसके बारे में बताया गया था। वो भी एक गवाही के तौर पे है कि कोई सीना से किस तरह खुदावंद ने उन्हें अहकाम दिए और किस तरह वहाँ से अरब से निकालने की उन्हें तमाम तरबियत और असूल जो उन्हें बताए। ठीक है। उसके बाद यरूशलेम का जो हिस्सा है वो आज भी मौजूद है, जिसमें इसराइली मौजूद हैं, और एक यरूशलेम है जो गवाही देता है यीशु की, और एक यरूशलेम है जो गवाही देता है यीशु के आने की, पैदाइश की और आने की गवाही देता है यरूशलेम। लेकिन इस यरूशलेम की बात जो है वो ख़त्म इस तरह होगी कि वो लोग जो इस ज़मीनी यरूशलेम पर रहते हैं उनके हालात उनकी ज़रूरियात के मुताबिक जब बदलते हैं तो वो उनकी ज़रूरियात ही उनको मजबूर कर देती है कि वो बुराई में मुब्तला हो जाएं। अगर हमारी ज़रूरतें कम से कम होंगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा उस बोझ को जो दुखों का है, जो परेशानियों का है, वो खुदा पर ईमान रखते हुए छोड़ देते हैं तो हम गवाह बन जाते हैं। और इसी तरह कोई सीना का गवाह मूसा हुआ और यरूशलेम का गवाह इसराइल यानी यहूदा हुआ। ठीक है। अब जो नया यरूशलेम है हम नए अहदनामे में मुकाशवा में वो देखते हैं जो कि यूहन्ना आरिफ ने गवाही के तौर पर हमारे दरमियान में रखा है। लिहाजा कोई सीना का जो अरब का किस्सा है और यरूशलेम का जो यहूदा और इसराइल का किस्सा है ये दोनों बातिल होंगे क्योंकि ये ज़मीनी हैं, और नया यरूशलेम आएगा जिसका बादशाह खुदा होगा, यीशु होगा। तो आए देखते हैं इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए कि ये हमें जो गवाह का हिस्सा है वो किस तरह बदकारी से छुड़ाता है। कौन मेरा बेटा या बेटी पढ़ेगा 15 से 17 तक। मैं ये चाहूँगा कि वो बच्चा जो शौक़ रखता है कि मैं पढ़ूँ, चाहे इंग्लिश में पढ़े चाहे उर्दू में पढ़े, वो पढ़े, और जिसे टाइम नहीं मिलता कि वो पढ़े तो वो हाँ बेटे ज़रूर।
आमीन आमीन। थैंक यू बेटी। यहाँ हम देखते हैं गवाहों की बदकारी और गवाहों के बारे में जो भी सरसद हुआ उसका नतीजा क्या निकला। जैसे कि मैंने आपसे अर्ज किया कि कोहसीना का जो अरब का एक हिस्सा है और उसके गवाह वहाँ के लोग, और उन लोगों ने गवाही के तौर पर उसे बड़े तरीके से बदला। आप पूरा किस्सा जानते हैं। इसी तरह यरूशलेम का, जबकि इसराइल कौम और यहूदियत कौम वहाँ बसती थी, उनमें लड़ाई और झगड़े उसी झूठ की बना पर कायम हुए। और अब वहाँ ये कहा जाता है कि उन दो गवाहों, एक गवाह की जरूरत नहीं, दो गवाहों की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि एक झूठा और एक सच्चा की जरूरत होती है। अगर दोनों ही झूठे हों तो उस आदमी को जिसने कुछ किया हो और वो बरी होना चाहे, वो भी झूठा ही कहलाता है। और अगर गवाही सच्ची हो तो उस आदमी को जिसने कोई भी काम किया है वो सच्चा ही कहलाता है। तो इस तरह अब आप ये देखें, इसका इंसाफ कौन करेगा? ठीक है, क्या लिखा है कि तू वो दोनों आदमी जिनके बीच ये झगड़ा हो खुदावंद के हुजूर काहिनों और उन दिनों के काजियों के आगे खड़े हों। ठीक है, कहां गए वो काजी? हमारा काजियों का काजी, हमारा सरदारों का सरदार जिंदा है, और वो एक बाप की गवाही जो उसके लिए जमीन पर अदा की गई कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। क्योंकि वो खुद कहता है कि मैं किसी की गवाही नहीं चाहता। कहता है आदमियों में से पैदा होने वाला, औरतों में से पैदा होने वाला यूहन्ना से आज तक इस दुनिया में कोई बड़ा नहीं, लेकिन जो आसमान की बादशाहत में छोटा है वो यूहन्ना से बड़ा है। हालांकि यूहन्ना भी मेरी गवाही देता है, मैं यूहन्ना की गवाही मानता ही नहीं। क्यों? कि मेरा बाप मेरी खुद गवाही देता है। दो गवाह जो जिंदा हैं, बाप, और वही बाप जिस्म लेकर बेटे के रूप में हमारे दरमियान में आ गया। वो रूह और वो जिस्म, दो गवाह जो जिंदा हैं। ठीक है, इस बात की तस्दीक उस जमाने में मुकर्रर वक्त के मुताबिक, दिनों के मुताबिक जो गवाही उनको दी गई थी वो उनके पास जाते थे और वो अदा होती थी, वो क्लियर होती थी। एक गवाह के जरिए नहीं बल्कि दो गवाहों से कहा गया था रखने के लिए। और वो 10 एहकाम, झूठ ना बोल, गाली ना दे, खून ना कर, बुरी आंख से ना देख, हमसाये को ना तंग कर, बहुत सी बातें। इसी तरह दो गवाह, लेकिन उन दिनों की बात करते हैं। आज हमारे दरमियान में वो दिन वो नहीं रहे। हमारे दरमियान में आज नए अहदनामे के मुताबिक जो आइंदा और इस प्रेजेंस वक्त में हमारे साथ साथ रहता है और रहेगा, वही हमारा गवाह होगा, इस जमीन पर भी और आसमान पर भी। ठीक है, अब आगे आते हैं 20वीं आयत में। जो खास जो बातें हैं समझने वाली, वही मैं आपके दरमियान रखता हूं, क्योंकि ये उन लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है जो हमारे इस बाइबल को नहीं पढ़ते, अपनी किताब मुक़द्दस को पढ़ते हैं, जो कि ये तमाम बातें दोबारा उनकी किताब मुक़द्दस में लिखी गई हैं। तो लिखते हैं, कौन पढ़ेगा? 20वां बाब, ये सुलह के बारे में है, और हम देखते हैं कि ये सुलह पैगाम क्या लाती है। 10 और 11 आयत। 20 बाब। जब तुम किसी शहर से जंग
کرنے کو اس کے نزدیک پہنچے تو پہلے اسے صلح کا پیغام دینا ہے، اور اگر وہ تجھ کو صلح کا جواب دے اور اپنے پھاٹک تیرے لیے کھول دے تو وہاں کے سب باشندے تیرے باج گزار تیری خدمت کریں اور آمین. تھینک یو بیٹے, گاڈ بلیس یو. اب آگے میں پڑھ دیتا ہوں, آگے بھی بڑا اچھا 13ویں آیت بھی بڑی اچھی معقول, 12 اور 13 آیت بھی معقول ہے. اور اگر وہ تجھ سے صلح نہ کرے بلکہ تجھ سے لڑنا چاہے تو تو اس کا محاصرہ کرنا, اور جب خداوند تیرا خدا اسے تیرے قبضہ میں کر دے تو تو وہاں کے ہر مرد کو تلوار سے قتل کر دینا, قتل کر ڈالنا. اب بات آتی ہے صلح کی. کیوں انسان میرے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو دوسرا آدمی میرے ساتھ کیسا صلح کرے گا تو میں نے اس کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا ہے. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں یورپ میں بھی, امریکہ میں بھی, خاص کر یورپین کنٹری میں, جب دوسرے صلح کے طور پر انہیں انوائٹ کرتے ہیں اور ان کا بدلہ کیا ملتا ہے. کٹ ان شارٹ سٹوری, میری اپنی بات, جب مجھے صلح کا پیغام ایکسپٹ کرنے کے لیے مجھے اپنے ہاں بلاتا ہے تو میرا مقصد کیا ہے؟ صلح کا پیغام دینا. صلح کا پیغام یہی ہے جو 10 حکم کے جو 6 حکم ہے باقی کے, وہ ہمیں اس پر قائم رہنے کے لیے بتاتا ہے. کیا؟ خاص کر خون نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے اس میں میری جان بھی جاتی ہے اور دوسرے آدمی کی. یہ ایک ایسا عمل ہے جو زندگی کو ذہنی طور پر, سوچ طور پر اور انسان کو مٹی سے مٹی ملا دیتا ہے. لیکن دوسرے قوانین جیسے بری آنکھ یہ وہ یہ انسان کو چھپائے جاتے ہیں, لیکن قتل کا جو ہے حصہ وہ چھپایا نہیں جا سکتا. لہذا لکھتے ہیں کہ جب تجھے کوئی قبول کرے تو تو اسے صلح کا پیغام دینا, اور اگر وہ صلح کا جواب دے, صلح سے دے, تو تیرا کام کیا ہے, اور تیرے لیے اپنے پھاٹک کھول دے تو وہاں سب باشندے تیری باز گزار بن کر, بجگ گزار بن کر تیری خدمت کریں. وہ آٹومیٹکلی کریں گے. کیوں کریں گے؟ کیونکہ آپ ان میں صلح کی بات کر رہے ہو. بات آ جاتی ہے پھاٹک کی, بات آتی ہے دروازے کی. آپ جانتے ہوں گے کہ گڈریے پہلا دروازہ تو یہ ہوتا ہے, آپ جانتے ہوں گے دنیاوی طور پر بھی, آپ کہیں جاتے ہیں وہاں باہر لکھا ہوتا ہے مجسٹریٹ فلاں فلاں فلاں, مجسٹریٹ عابد, چودھری عابد, تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ گھر چودھری عابد کا ہے. ٹھیک ہے. آپ چلے جاتے ہیں گورنر, باہر گیٹ پہ گورنر ہاؤس, یہ گورنر ہاؤس کا گھر ہے. رائٹ. اس کا جو تخلص ہے, اس کا جو کردار ہے, جو اس نے پبلک میں ادا کیا ہوا ہے, اس کے دروازے پہ لکھا ہوتا ہے کہ کیا ہے. اب جب خدا نے اسرائیل قوم کو بچانا تھا, ٹھیک ہے, تو اس نے اس کے پھاٹکوں پر کیا نشان لگایا تھا؟ وہ جو خدا چاہتا ہے, ان لوگوں کو بچانا چاہتا ہے, اور وہ جو نشان لگانا چاہتا ہے وہ خدا کے لوگ تھے جنہیں انہوں نے بچایا. اب آ جائے گڈیریے کی بات. خداوند نے کہا ہے کہ میں چرواہا ہوں اور میں دروازہ بھی ہوں. اب چرواہا کیا کرتا ہے؟ چرواہا یہ کرتا ہے کہ جو بھیڑیں ہوتی ہیں ان کو وہ صبح صبح لے کر جاتا ہے, اور اس کی بھیڑیں جو ہیں اس کی آواز پہچانتی ہیں, اور اس لیے وہ انہیں تازی غذا کھلاتا ہے, تو چرواہا کھلاتا ہے. پھاٹک کیوں ہے؟ دروازہ کیوں ہے؟ دروازہ وہ اس لیے ہے کہ اب وہ کام نہیں کرتا, لیکن جو بھیڑیں ہیں وہ آٹومیٹکلی اس جگہ پہ جاتی ہیں جہاں پہ وہ رہتا ہے آلریڈی. ایسا ہوتا تھا پہلے زمانوں میں
کہ رات کے وقت ایک اور آدمی مقرر کر دیا جاتا تھا جو بہت سے بھیڑوں کے مالکوں کی بھیڑیں جو ہیں وہ جگہ جگہ مقرر کرتا تھا. اب اسے پتا ہوتا تھا کہ کون سا بھیڑ کا جو اجڑ آ رہا ہے اس کے لیے کون سا دروازہ کھولنا ہے. تو جب وہ اس دروازے کو کھلا بھیڑیں دیکھتی تھیں، باقی دروازے باندھے تھے، تو آٹومیٹکلی جو جگہ پہچانتی ہیں، جو جگہ جانتی ہیں کہ یہ میرے مالک کی جگہ ہے، وہ آٹومیٹکلی اس میں جاتی تھی. باقی کی کھڑی ہو جاتی تھی. باقی کا جب دوسرا دروازہ کھلتا تھا تو وہ دوسرے دروازے میں جاتی تھی. اس طرح جو حصے بنائے ہوتے تھے وہ آٹومیٹکلی رات کا جو نگہبان ہے ان کو وہ سنبھالے رکھتا تھا. رات کے گڈیریے جو ہوتے تھے وہ ان کو سنبھالے رکھتے. صبح کے وقت جو گڈیریے آتے تھے، ظاہر ہے انہوں نے ساری رات اگر کام کیا تو صبح نہیں کہا کر سکتے، تو صبح جو چرانے والے آتے تھے وہ آ کے ان کو آواز دیتا تھا، اس کے پیچھے پیچھے آ جاتی تھی وہ. تو یہ ہے پھاٹک کا یہاں نظام، یہ ہے یسوع کا نظام. یسوع صلح کے لیے آئے تھے، اور جب انہوں نے صلح ہمارے میں درمیان میں بانٹی ہے تو ہمارے درمیان میں بھی اس کے لیے صلح کا پیغام ہونا چاہیے، نہ کہ بحث مباحثہ اور ایک دوسرے کو نیچے کھینچنے کے لیے. از دیٹ رائٹ اور رانگ؟ ٹھیک ہے. تو یہ ہے ایک میٹنگ کا، ایک گروپ کا، جو کہ ایک ہی دروازے سے ایک گروپ جب داخل ہوتا ہے تو وہ گروپ میں ایک ہی چیز کام کرتی ہے، ایک ہی خدا، ایک ہی روح، ایک ہی یسوع اور ایک ہی صلح. ٹھیک ہے. اب آگے آ جائیں، میرے پاس ٹائم ہے ابھی، آگے آ جائیں. ہم دیکھتے ہیں لاشوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے بیوی کے بارے میں اور بیٹے کے بارے میں. تو یہ دو باتیں اس پہ ہم ختم کریں گے. یہ دونوں حصے ہمیں دیکھنے بڑی ضروری ہیں. لاشوں کے بارے میں دیکھتے ہیں 21واں باب اور اس کی پہلی آیت، پہلی، دوسری اور تیسری آیت پڑھ دیجئے گا پلیز. اور یہ معلوم نہ ہو کہ قاتل کون ہے، تو یہ بزرگ اور قاضی نکل کر حکومت کے گرد کے شہر اور جو شہر کے ساتھ شہر کے بزرگ 150 سے کبھی کوئی کیا گیا ہو، میں جو کہ نہ وہ جو کی گئی ہو، اور اس شہر کے آمین. خدا ان کا شکر ہو. اب یہاں پہ لٹرلی جو مردہ آدمی ہے اور وہ اس جسم میں جان نہیں رکھتا، اس کی بات کی گئی ہے. لیکن روحانی طور پر مردہ آدمی آدم بھی تھا. آپ جانتے ہیں مردہ آدمی آدم ہی تھا، جبکہ پیدائش کی کتاب اس کے دوسرے بات میں لکھا ہوا ہے کہ جس دن تو نے یہ پھل کھایا تو مر جائے گا. وہ روحانی طور پر جدا ہوا تھا، جسمانی طور پر خدا سے جدا نہیں ہوا تھا. جسمانی طور پر ابھی بھی ہم سے، وہ آدم سے ابھی بھی ہم سے ملتے ہیں خداوند. ٹھیک ہے. اس کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ اگر تجھے معلوم ہو جائے تو اس جگہ کو ناپنا، اور اس جگہ کو ناپ کر اس سے تقریباً 40 میل کے فاصلے پہ اردا گرد جو لوگ ہیں ان سے جا کے پوچھنا کہ یہ کون ہے. اور یہ صرف اور صرف قاضی ہی کرے، کیونکہ قاضی ہر ایک آدمی کو جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں ان کو جانتا ہے،
اور وہ اسے جانتے ہیں. اسی طرح اب روحانی بات میں آ جائیں کہ ہمارے دائیں بائیں جتنے بھی، اب صرف ایک ہی کلیسیا مقرر نہیں ہوتی، کلیسیاں بہت سی ہوتی ہیں، اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جتنی کلیسیاں ہوں گی اتنا خداوند کا نام جو ہے وہ زیادہ لیا جائے گا، اور اتنا ہی لوگ زیادہ اس قاضی کو جانیں گے جو خداوند ہے. خداوند ہمارے لیے ایک قاضی کا روپ ادا کرتے ہیں، اور انہوں نے ہی کیا کیا؟ قربانی دی اپنے لیے. یہاں تو انہوں نے بچیاں لی اور اسے قربان کیا، لیکن ہمارے خداوند یسوع نے اپنے آپ کو قربان کیا. اور اس طرح ہم جو پہلے مردہ تھے، جو میدان میں پڑے ہوئے تھے اور ہماری کوئی رکھوالی نہیں کرتا تھا، ہمارا کوئی بادشاہ نہیں تھا، ہمارا کوئی کاہن نہیں تھا، اور جو کاہن بھی ہوئے، بادشاہ بھی ہوئے، سب ورگلائے گئے اور مشکل میں پڑے. اور جب اس مشکل سے نکلنے کے لیے ایک ایسا قاضی، ایسا سردار آ گیا کہ جس نے ہمیں لاش نہیں بلکہ اس لاش میں، ابھی پچھلے ہی دنوں پاسٹر پرویز اقبال نے بڑا اچھا میسج دیا تھا ہڈیوں کے لیے، میں بھی سن رہا تھا، اچھا لگا. تو اس طرح جو ہم چلتی پھرتی لاش ہیں، جس کو کہہ سکتے ہیں موونگ ڈیڈ باڈیز، بڑا اچھا پروگرام ہے یہاں پہ آتا ہے لیو اٹ. تو اس طرح ہم جو چلتی پھرتی لاشیں ہوتی ہیں ان میں جان آ جاتی ہے، اور جب وہ جان آ جاتی ہے تو ہم خداوند کے قابل بن جاتے ہیں، اور انسان کے بھی دنیا میں بھی مقبول ٹھہرتے ہیں اور خدا کی بادشاہت میں بھی مقبول ٹھہرتے ہیں. اب 15 سے 18 تک پڑھ دیجئے گا، 15 سے 19 تک پڑھ دیجئے، 21ویں باب. میرے پاس 4 منٹ ہیں صرف. اگر کسی مرد کی 2 بیویاں ہوں اور ایک محبوبہ اور دوسری غیر محبوبہ ہو، اور محبوبہ اور غیر محبوبہ دونوں سے لڑکے ہوں، اور پلوٹا بیٹا غیر محبوبہ سے ہو، تو جب وہ اپنے بیٹوں کو اپنا مال کا وارث کرے تو وہ محبوبہ کے بیٹے کو غیر محبوبہ کے پیٹ پر، جو فی الحقیقت پلوٹا ہے، فوقیت دے کر پلوٹا نہ ٹھہرائے، بلکہ وہ غیر محبوبہ کے بیٹے کو اپنے سب مال کا 2 حصہ دے کر اس سے پلوٹا مانے، کیونکہ وہ اس کی قوت کی ابتدا ہے اور پلوٹے کا حق اسی کا ہے. اگر کسی آدمی کا ضدی اور گردن کش بیٹا ہو جو اپنے باپ یا ماں کی بات نہ مانتا ہو اور ان کی تنبیہ کرنے پر بھی ان کی نہ سنتا ہو، تو اس کے ماں باپ اسے پکڑ کر اور نکال کر اس شہر کے بزرگوں کے پاس اس جگہ کے پھاٹک پر لے جائیں، اور وہ اس کے شہر کے بزرگوں سے عرض کرے کہ یہ ہمارا بیٹا ضدی اور گردن کش ہے، یہ ہماری بات نہیں مانتا اور اڑاؤ اور شرابی ہے. تب اس کے شہر کے سب لوگ اسے سنسار کریں کہ وہ مر جائے. یوں تو ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دور کرنا، تب ساری سن کر ڈر جائیں گے. آپ کو پڑھے اس کو. تھینک یو انیلا بیٹے، سو کائنڈ آف یو. یہ ہمیں کس بات کی طرف اشارہ یا یاد دہانی کراتی ہے؟ یہ قصہ جو ہم نے سنا ابھی، یہ کس بات کی طرف، کس قصے کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ ابراہیم کے قصے کی طرف. ابراہیم کے قصے کی طرف مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جانتے ہیں ابراہیم کا قصہ. یہاں پہ بھی ایگزیکٹلی وہی بتایا گیا ہے. پلوٹے کو پلوٹا کا حق کیوں نہیں ملا؟ اس لیے نہیں ملا کہ وہ محبوبہ
نہیں تھی، وہ غیر محبوبہ تھی. سمپل. وہ بیوی نہیں تھی، وہ کام کرنے والی تھی. ٹھیک ہے. اور اب اسماعیل اور اسحاق کا قصہ 18 پہ رپیٹ ہوتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ اسماعیل ضدی تھا، اور جس کی وجہ سے سارا نے اپنے خاوند سے کہا کہ ان دونوں کو نکال دے. تو یہ قصہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. اس قصے کو آگے جب بڑھتی ہے بات، آپ جانتے ہیں خروج کی کتاب میں اسماعیلیوں کو بیچا گیا تھا یوسف، اور خدا نے موسیٰ کو اس کے بعد یہ قانون دیا کہ اب تو نے کرنا کیا ہے. اب اسرائیل سے لے کر یا اسحاق یا اسماعیل سے لے کر جو موسیٰ تک بات آتی ہے وہ کتنی بگڑ چکی ہے. موسیٰ جو لکھی گئی ہے یہ کتاب 1450 سال پہلے لکھی گئی ہے، اور لکھنے کا جو اس سے پہلے کے واقعہ ہیں ابراہیم اور اس کے وہ کتنے، وہ 2000 سال پہلے کی بات کر لیں یا کتنے بھی ہزار پہلے کی بات کر لیں. بات یہاں پہ ختم ہوتی ہے کہ موسیٰ کو یہ بات بتائے گی کہ اس قسم کا ماحول ہو تو پھر کرنا کیا ہے. لیکن شکر ہے ہمارے خداوند کا کہ انہوں نے تو اس بات کو اگر اپلائی کریں گے تو لا محالہ انسان کی جو نیچر ہے وہ بدی کا ایک کردار بن جاتی ہے. پہلے خیال ہوتا ہے، پہلے سوچ ہوتی ہے، سوچ کو پھر ایک ایسے خیال میں، مکمل خیال میں تبدیل کیا جاتا ہے، اور مکمل خیال کو پھر کیا ایکٹ کیا جاتا ہے، اور ایکٹ کے بعد کیا ہوتا ہے وہ عادت بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور جب یہ بڑے ہوتے عادت بن جائے گی تو اس کو مٹانا بہت مشکل ہوگا. تو اس بیٹے کے لیے جو ضدی ہے اور اس محبوبہ کے لیے جو اپنے گھر میں صحیح نہیں رکھ سکتی، اس کا حال بیان کیا گیا ہے. لیکن شکر ہے خداوند کا، یسوع نے، موسیٰ نے تو یہ کیا جو خدا نے اسے کہا تھا، لیکن یسوع نے یہی کیا کہا کہ میں کھوئی ہوئی بھیڑوں کو لینے کے لیے آیا ہوں. وہ 99 کو چھوڑ کر، وہ اسرائیل کو چھوڑ کر، 12 قبیلوں کو چھوڑ کر ان 12 قبیلوں کی طرف جاتا ہے جو اسماعیل کے بھی ہیں، جو ابراہیم کے بھی ہیں. کیونکہ اگر ایماندار کے لحاظ سے ابراہیم بھی افضل ہے تو ایمانداری کے لحاظ سے یسوع اس ایماندار کا باپ ہے. تو اس طرح ہمارے درمیان میں خداوند کا یہ صلح کا پیغام جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں 20ویں باب اور اس کی 10ویں اور 11ویں آیت میں، وہ ہمیں یہاں پر مکمل کرا دیتی ہے کہ کسی کے پاس جانا کس طریقے سے، اور کسی کے پاس جا کر اس سے کیا حاصل کرنا. تو یہ دونوں باتیں ہمیں ملاتی ہیں. اس لیے میں ہمیشہ چاہتا ہوں آپ کو کہ مسیح یسوع جو تمام حکموں کو، چاہے پیدائش سے لے کر استثنا تک ہو، چاہے پیدائش سے لے کر ملاکی تک ہو، پورا کر کے ہمیں ایک ایسی انسانیت، ایسی ہیومینٹی میں ڈال دیتا ہے جو ہمارے لیے یہاں بھی عزت کا باعث ہوتی ہے اور ہمارے لیے آسمان پر بھی عزت کا باعث ہوتی ہے. خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، اور خداوند نے چاہا تو ہم 22واں باب سے سٹارٹ کریں گے اور آگے تک خداوند کے نام کو جلال دیں گے. خداوند ہم سب کو اسی طرح توفیق بخشے کہ ہم سنتے رہیں اور لوگ ہمیں سناتے رہیں. یسوع نام سے مانگتا،
اور پا لیتا ہوں. آمین. آمین آمین آمین. خدا آپ کے ساتھ ہو. ڈاکٹر صاحب آج کے میسج کی سیکھا ہم نے کہ کس طرح ہم خدا اپنے لوگوں کے لیے ان کو ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا, ان کو خداوندی دیتا رہا, کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے مطابق جو آدمی چلتا ہے پھر خداوند اس کی ہر وقت مدد افواج کرتا ہے. خداوند آپ کے ساتھ بھی خوبصورت باتوں کے لیے, خدا کے میسج کے لیے, خدا کے پاک کلام کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا جماعت میں سے کوئی بھی اپنا مائک کنوینس کر کے آج کے میسج کے لیے خدا کے خادم کے لیے دعا میں رہنمائی کر سکتا ہے. ہاللویا ہاللویا. زمین آسمان کے خالق ہمارے پروردگار باپ, تیرے پاک نام کا شکر ہو, تیرے پاک نام کی تعریف ہو, تو بنا نہایت مہربان آسمانی ہے. آج کے دن کا شکر ادا کرتے کہ تو نے ہمیں زندگی بات کیا, تیرے کلام کی میٹھی باتوں کو خدا باپ تیرے بندے کی بات پر سنا, میں تیرے نام کا شکر ادا کرتی ہوں. بخشتے کہ خدا باپ جو کلام کا بیج آج خدا باپ نے بویا ہے, بخشتے کہ خدا باپ سب کے دلوں میں 100 گنا پھال لائے. میں تیرے نام کا شکر ادا کرتی ہوں کہ تو نے اپنے بندہ کو حکمت عنایت کی معمولی دی اور اپنے کلام کو سمجھانے کے لیے, اور اس کو کلام کو تو نے سمجھایا تاکہ یہ خدا باپ لوگوں کے سامنے بھی اس کلام کو پیش کر سکے. میں تیرے بندہ کو تیرے پاک نام کے ہاتھ میں دیتی ہوں اور تیرے پاک نام کا شکر ادا کرتی ہوں کہ تو خادموں کو شوق کی مات استعمال کرتا ہے. شکر ادا کرتی ہوں کہ تو نے اپنے خادموں کو کی معمولی دی تو خدا باپ تیرے کلام کو لے کر دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں جتنے آئی ٹی بندے لوگ موجود ہیں ان کے لیے میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں جنہوں نے تیرے کلام کو سنا اور خدا تیرے کلام کی بڑائی کی. میں تیرے نام کا شکر ادا کرتی ہوں. بخشتے کہ روز بروز ہمیں اپنے کلام میں تو اور زیادہ استعمال کر تاکہ خدا ہمارے بات میں تیرے پاک نام کی تمجید اور تعریف ہو. سب کچھ مان تیرے پیارے بیٹے جتنا ہماری بات کی سنی پہچان دی. آمین آمین آمین. خدا آپ کے ساتھ ہو.